الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین تبلیغ کے ادوات اور ذرائع ہم پڑھ رہے تھے کہ دعوت الہی تبلیغ دین کے لیے کیا کیا طریقے اور ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ ہم نے روش اور ذرائع میں فرق کیا تھا کہ ایک تبلیغ کے وسائل آلات ہیں اور ایک ان آلات کو اختیار کرتے ہوئے ایک راہ پہ چلنا ہے، ایک روش کو اختیار کرنا ہے۔ جس روش کو اختیار کرنا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی ہم آلات اور وسائل کو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک مہم ترین اور اساسی ترین ذریعہ ممبر ہے، اور اس حوالے سے ہماری ذمہ داری شدید ہو جاتی ہے کہ ہم نگاہ بھی رکھیں اہل ممبر پہ اور خود اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ ہم اہل ممبر بن سکیں۔ دوسری چیز ہے صف کا مطلب کلاس کی صورت ہوتی ہے، ایک کلاس ہم بنائیں۔ یہ والی کامیاب روشوں میں سے ایک روش ہے کہ جسے ہر مکتب اور دین نے اختیار کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ صرف عالم اسلام نہیں، غیر عالم اسلام میں بھی اس طریقہ کار کو اختیار کیا جاتا ہے۔ صف کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمرے میں بیٹھائیں افراد کو، جیسے بھی آپ لوگ سامنے حاضر ہیں، اور ایک بورڈ ہم نے رکھا ہو، وہاں پہ ماحول کو مد نظر رکھا ہو، اس کے لیے ٹائم معین کیا ہو، اور اس صورت میں وعلیکم السلام طریقہ تبلیغ کو اختیار کیا جائے۔ لہٰذا اس طرف توجہ رہے کہ صف ایک اہم ترین ذریعہ تبلیغ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، اپنے گھروں میں جاتے ہیں، وہاں پہ اپنے عزیز رشتہ دار بہن بھائیوں کے بچوں یا محلے کے بچوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ ایک نشست رکھ سکتے ہیں۔ اس نشست کی صورت ہی ایسے رکھیں کہ اسے ایک کلاس کی مانند بنائیں۔ کلاس میں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، جہاں استاد موجود ہے اس کی جگہ نمایاں ہوتی ہے۔ کلاس کے اندر ماحول کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اچھی اور بہتر طور پہ روشنی آ رہی ہو، وہاں پہ زیادہ نفس کو تنگ کرنے والی چیزیں نہ ہوں کہ انسان نفس کو الجھانے والی چیزوں سے الجھا رہے اور جو پڑھایا جا رہا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہ جائے۔ لہٰذا کلاس کا ماحول بالعموم پر اطمینان ماحول بنایا جاتا ہے کہ جس میں انسان یکسوئی کے ساتھ اور کامل توجہ کے ساتھ استاد کی بات کو سن سکے۔ لہذا وہاں پہ ایسے رنگ نہیں ہونے چاہیے کہ جو نفسیات کے اوپر ایک تاریکی کا اثر ڈالیں۔ بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں کہ نفس سے الجھانے والی چیزیں کیسے کیسے پیش آتی ہیں۔ مثلا اگر ماحول بہت ہی شدید گرم ہے، ہوادار کمرہ نہیں ہے، تو وہاں پہ اسی سے گرمی سے الجھتے اس کی توجہ استاد کی بات کی طرف نہیں جائے گی۔ لہذا ہوادار جگہ ہو۔ یہ بھی مراد نہیں ہے کہ اے سی یا ایئر کنڈیشنر کے علاوہ انسان کلاس برپا ہی نہ کرے، اس سے مقصود یہ نہیں ہے، لیکن اتنی ہوادار ہو کہ انسان کے لیے توجہ استاد کی طرف برقرار رکھنا ممکن ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اوقات کا خصوصی خیال رکھیں کہ وقت، کیونکہ اگر عوامی صورت میں آپ ایک صف کو برپا کرتے ہیں، کلاس کو برپا کرتے ہیں یا نشست برپا کرتے ہیں، خصوصی طور پہ عوام کے اندر، کیونکہ آپ کے ادارے میں جو یونیورسٹی ہے، کالج ہے یا مدرسہ ہے، اس میں وقت کی اونچ نیچ ہو جائے تو یہ زیادہ مضر نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس شاگرد آیا ہی باقاعدگی سے اولاً آنا ہے، ثانیاً وہ صرف پڑھائی کی قصد سے آیا ہے اور کوئی اس کے پیچھے عنصر نہیں ہے،
اور ثالثاً اس کا ارتباط استاد سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہ قبول کرنا آسان ہے۔ لہٰذا یونیورسٹیز میں بعض اوقات استاد 1.5 گھنٹے کی کلاس رکھ دیتا ہے جبکہ 45 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، یا بعض ایام میں 45 منٹ قرار دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انشاءاللہ اگلے 3 ہفتے ہم 1.5 گھنٹے کی پڑھیں گے۔ مختلف طرح سے آپس میں موافقت کی جا سکتی ہے، لیکن جب ہم عوامی طور پہ نشست برپا کرتے ہیں، اگر ہم نے یہ بتایا ہم نے 2 گھنٹے کی نشست رکھی ہے اور اس میں 15-20 منٹ ہمیشہ اوپر لے جاتے ہیں، تو لاشعوری طور پہ اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا یہ نشست تو 2 گھنٹے کی نہیں ہے، کہتے 2 گھنٹے ہیں لے 3-4 گھنٹے جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ 2 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل ممکن ہے اس کے لیے اپنی اوقات زندگی سے نکالنا ممکن ہو، لیکن اس سے زیادہ اس کے لیے پریشان کن ہو۔ لہٰذا ٹائم کا منظم طور پہ خیال رکھا جائے، لہٰذا بھی اس فکر کو منظم کریں۔ اگر ہم کلاس کی شکل دیتے ہیں یا صف کی شکل دیتے ہیں یا نشست کی شکل دیتے ہیں، اس میں چند چیزوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے خیال یہ رکھیں کہ وہ اس جگہ کی کچھ خصوصیات ہوں۔ نمبر 1، اس جگہ کی خصوصیات۔ جگہ کی خصوصیات سے کیا مراد ہے؟ روشنی وافر مقدار میں ہو، جگہ ہوادار ہو، قدر ہوادار ہو، بیٹھنے کی جگہ مناسب ہو، وہاں پہ شور شرابہ بیجا نہ ہو کہ انسان کی طبیعت اچاٹ ہو یا انسان توجہ استاد کی طرف نہ کر سکے۔ لہٰذا یہ خصوصیات ہیں جس جگہ کا انتخاب کرنا ہے۔ ہر جگہ کا انتخاب نہیں ہو سکتا صف کے لیے یا خصوصی نشستوں کے لیے۔ مثلا مسجد ایک بہترین جگہ ہے، اس شرط کے ساتھ کہ مسجد میں ان اوقات کا خیال رکھا جائے جن میں ہر کس و ناقص نہیں آتا، ہر انسان نہیں آتا۔ لہٰذا مسجد میں اگر ایسے اوقات کا خیال رکھتے ہیں کہ جہاں پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ بے جا آمد و رفت نہ رکھی جائے تو مناسب جگہ ہے، ورنہ کوئی اور ہمیں مناسب جگہ دیکھنے پڑے گی۔ لہٰذا صف کیسے برپا کریں؟ اس میں سب سے پہلے جگہ کا خیال رکھیں۔ جگہ ہوادار ہو، روشنی کا اہتمام ہو، بیٹھنے کی جگہ ادھر موجود ہو، آمد و رفت کی جگہ وہ نہ ہو، شور شرابے کی جگہ نہ ہو۔ یہ 5 چیزیں تو سب سے اہمیت کی حامل ہیں۔ نمبر 2 چیز، اس جگہ کو ماحول کیسے بنایا جائے، کیونکہ ماحول کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پہ، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کی گفتگو سے زیادہ اس جگہ کے ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسلام نے ان چیزوں کو مد نظر رکھا ہے۔ نماز کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلایا، پوری ایک ماحول سازی موجود ہے، اذان ہے، اقامت ہے، پھر نمازوں کے پڑھنے کے طور طریقے ہیں، جماعت میں کھڑے ہونے کے مستحب طریقے ہیں، کچھ واجب طریقے ہیں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ایک ماحول قائم ہوتا ہے، سب مل کے پہلے امام جاتا ہے رکوع میں، اس کے پیچھے پورے کی پوری جماعت، چاہے وہ ہزاروں افراد کے اوپر مشتمل ہو یا چند افراد پہ مشتمل ہو، وہ سب پھر رکوع میں جاتے ہیں، اس کے پیچھے سجود میں جاتے ہیں، مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کی عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ پوری ایک انتہائی جاذب اور پرکشش ماحول سازی ادھر نظر آتی ہے۔ لہذا پہلی چیز ہو گئی جگہ کا انتخاب کا طریقہ کار۔ دوسرا طریقہ کار اس میں ماحول سازی ہے۔ ہم ماحول سازی کیسے کریں؟ یہ فن ہمیں آنا چاہیے اور اس کے اثرات بھی ہیں، اگرچہ یہ تجربات کے ساتھ ساتھ انسان بہتر طور پہ سیکھتا ہے۔ ماحول سازی میں مثلا ایک جگہ پہ وائٹ بورڈ لکھنے کی جگہ ہو، جب بھی استاد بیٹھے وہ شاگردوں کے سامنے ہو، اور جو وہاں نشست میں حاضرین ہیں یا کلاس میں حاضرین آ رہے ہیں وہ ایک دائرہ بنا کے بیٹھیں یا بالکل سامنے بیٹھیں۔ اگر بکھرے ہوئے بیٹھے ہوں، ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک بائیں ایک دائیں، تو یہ کوئی شکل نہیں بنتی، ماحول سازی نہیں ہوتی۔ لہذا دائرہ بنا کے بیٹھیں اور خود درمیان میں بیٹھیں، یا اس طرح سے بیٹھیں کہ وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے ہوں۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیرت میں بھی یہ ملتا ہے کہ حلقہ احباب جب بنتا تھا اور لوگ آ کے بیٹھنا شروع ہو جاتے تو ایک دائرے کی صورت اختیار کی جاتی تھی۔ یقیناً دائرہ جب بنتا ہے اور مزید افراد آئیں تو دائرے کو وسیع کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لہذا قرآن کریم میں باقاعدہ سورہ مجادلہ میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب تم سے کہا جائے کہ محفل کو کھلا کر دو، جگہ کو کھلا کر دو، تو پھر کھلا کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں وسعت لائے گا۔ اس لیے قرآن میں
آیت نازل ہوگی کہ آداب مجلس ہوتے ہیں، آداب محفل کچھ ہوتے ہیں، لہذا ماحول سازی میں ایک اہم ترین چیز یہ ہے۔ دوسری اہم ترین چیز ہے کہ لکھنے کی چیز بنائی جائے، ایک سٹینڈ، ایک چھوٹا سا وائٹ بورڈ ہو، مارکر ہو یا کوئی اور طریقہ کار کا انتخاب ہو، اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا مقصد دعوت الہی ہے، تبلیغ دین ہے، لہذا کچھ ایسی شخصیات کی وہاں پہ تصویر کشی کی جائے، یعنی ان کی پکچرز لگا دی جائیں یا کوئی ایسی علامت لگا دی جائے کہ جس سے اس ذات کا انسان کے ذہن میں عکس ابھرتا ہو، کیونکہ جب ایک بلند و بالا شخصیت کی طرف انسان کی نگاہ ہو یا کسی اور ذات جیسے امام حسین علیہ السلام ہیں یا دیگر بعض ہماری بزرگ ترین ہستیاں ہیں، ان کی طرف انسان کی توجہ جاتی ہے تو دل میں تقدس اور احترام برپا ہوتا ہے، ایک عقیدت اس سے برپا ہوتی ہے، ایک روحانی سکون انسان محسوس کرتا ہے، تو اس کے اعتبار سے کچھ اہتمام ہونا چاہیے، اگرچہ ایک پوسٹر کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو یا ایک قول لگانے کی جہت سے کیوں نہ ہو کہ جس میں دعوت الہی تبلیغ دین کے اعتبار سے ایک قول خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے ایک ماحول سازی برپا کی جا سکتی ہے، اور بھی کئی طریقے ہیں۔ البتہ اس ماحول سازی میں یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے معاشروں کی رسومات ہے ساری کی ساری انڈیل دیں اس کمرے میں اور اس سے بھر دیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے یہ ایک انسان آئے وہ ادھر ایک روحانی محسوس کرے، ایک روحانی کیفیت اپنے وجود میں محسوس کرے۔ مثلا ایک جگہ چھوٹی سی آپ نے ریک رکھ دی یا الماری رکھ دی، قرآن کریم ہے، مفاتیح الجنان موجود ہے، چند اہم کتابیں ہیں جیسے توضیح المسائل ہے یا نہج البلاغہ ہے، صحیفہ کاملہ ہیں، یا ادھر آپ نے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی آڈیو ویڈیو کی کیسٹ سی بنا دی جس میں بابصیرت علماء کی چند آپ نے چن کے کیسٹیں رکھ دیں کہ جس سے وہ کسی بھی طور پہ استفادہ کر سکتا ہے۔ آداب کلاس ایک جگہ پہ لگا دیے یا آداب محفل ایک جگہ پہ لگا دیے، سکوت اختیار کیا جائے، آپس میں ایک دوسرے سے الجھنے سے اجتناب کیا جائے، وہ جگہ آپ کے لیے ایک ایسی مقدس جگہ بن جائے گی کہ جس کو روایات نے بھی احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے، کیونکہ روایات میں دو ایسے مجموعے ہیں ہمارے پاس کہ جو اس طرح جہاں پہ اس نوعیت کی محافل برپا ہوتی ہیں اس جگہ کی قیمت کو ابھارا گیا ہے۔ ایک روایت ہے جو ہم نے تذاکر الاخوان کے باب میں پڑھی کہ جس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا تم لوگ آپس میں ایک جگہ بیٹھتے ہو اور وہاں پہ کھل کے گفتگو کرتے ہو، بات چیت کرتے ہو؟ راوی نے کہا کہ یا امام بالکل ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ تنہائی میں باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ تتحدثون وتقولون ما شئتم، روایت کے الفاظ ہیں، کیا گفتگو کرتے ہو، باتیں آپس میں جو چاہتے ہو کرتے ہو؟ راوی نے کہا بالکل ایسا کرتے ہیں۔ امام نے ایک آرزو اپنے وجود میں برپا کی اور کہا کہ کاش میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ان جگہوں پر ہوتا، ان میں سے بعض جگہوں پہ ہوتا۔ پھر امام فرماتے ہیں جہاں پہ ہماری محافل اس طور پہ برپا کی جاتی ہیں ادھر آنے والے حاضرین اور شیعوں ان کے بدن کی بو اور ان کی روح سے بھی مجھے محبت ہے، اور اگر تم ایسا کرتے ہو قسم بخدا تم لوگ اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کے دین کے اوپر ہو۔ ابھارا ہے اسلام نے کہ ایسی محافل برپا کیا کرو، صف کی صورت اختیار کریں، نشست کی صورت اختیار کریں۔ دوسرا روایات کا مجموعہ ہے کہ جہاں پہ علم اور تعلم کا کام ہوتا ہے اس جگہ پہ فرشتے پر پھیلاتے ہیں۔ یقیناً فرشتوں کے پر ان پرندوں کی طرح نہیں ہوتے، ایک کنایا ہے، جس طرح ہاتھ ہے وہ قدرت سے کنایا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے جو حالات بدترین حالات ہیں اس کے پیچھے استعماری ہاتھ ہیں۔ استعماری ہاتھ ہونے سے کیا مراد ہے؟ استعماری قدرت اور طاقت ہے جس نے یہ حالات تباہ و برباد کیے ہوئے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں فرشتوں کے پر ہیں تو اس سے بھی یہ مراد ہوتی ہے کہ وہ ایک قدرت و طاقت رکھتے ہیں، اور وہاں پہ یعنی نزول ملائکہ ہیں، ہر صورت میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ملائکہ کن کن مقامات پہ نازل ہوتے ہیں روایات نے بیان کیا ہے، اور معتبر صحیح سند روایات ہیں۔
مثلا مومن جب تک ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے رکھتا ہے، ملائکہ اس کے اوپر رحمت و برکتیں نازل کرتے ہیں، رحمت کا سبب بنتے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو مومن گلے لگا کے رکھتے ہیں، نزول ملائکہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہ اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، ملائکہ کی ہماجگاہ بنتا ہے۔ یہ تو پھر دین اور تعلم جو ان سب سے اوپر اور بالا تر ہے، جسے وظیفے کی صورت میں رکھ دیا، وہ مقام ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہمارے سامنے کیا صورت آئی کہ یہ ایک روحانی جگہ بنتی ہے۔ مثلا اس جگہ پہ اگر ہم دین کی تعلیم لیتے ہیں اور دین کی پر غور و فکر کرتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہیں، یہ جگہ نزول ملائکہ کی جگہ ہے۔ اس لیے یہ ایک مقدس اور محترم جگہ ہے جس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ لہذا ہم جہاں پر بھی جائیں اس طرح ایک صف بندی کر سکتے ہیں۔ کلاس کو برپا کرنا مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے کسی مولانا کی ہمیشہ ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دنوں کے اعتبار سے دعائیں ہیں، تذکرہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، قرآن کریم کی آیات ہیں، نہج البلاغہ کے خطبے، صحیفے کاملات، توضیح المسائل۔ اپنے وقت کو تقسیم کر لیں، تقسیم کریں اور اس طرح سے ان امور کو ہم مینج کر سکتے ہیں، منظم کر سکتے ہیں۔ تو یہ صف ہمارے پاس دوسری صورت آ گئی ماحول سازی۔ اس کی ماحول سازی آداب لگا کے کریں۔ ان آداب میں سے ایک ادب ہے یہ کہ یہ جگہ محترم ہے، مقدس ہے، کیونکہ دین کی تعلیم اور تعلم کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور انہی مقاصد کے تحت جگہوں کی قیمت ہوتی ہے۔ مثلا زمین کا کوئی بھی زمین کی جگہ ہے، اسے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بنا دیں، وہ جگہ تمام دیگر جگہوں سے ممتاز اور جدا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے یہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے تعلیم اور تعلم کا سلسلہ آباد کر رہے ہیں، یہ دیگر جگہوں سے بالکل جدا ہو جائے گی، اس کی قیمت دیگر جگہوں سے زیادہ ہو جائے گی۔ صف کے اندر تیسری بنیادی چیز وہ اس کا برنامہ ریزی ہے، یعنی آپ نے جو پروگرام ادھر معین کرنا ہے اس کو کیسے معین کریں، اس کا ٹائم ٹیبل کیسے بنائیں، اسے منظم کیسے کریں۔ یہ روح کی مانند ہے اس پورے پروگرام، اس پورے کے پورے ذریعے میں، اس کے اندر کس طرح سے آپ نے اس کو منظم کرنا ہے۔ سب سے بہترین صورت تو یہ ہوتی ہے کہ 2 گھنٹے سے کم کا وقت نہ رکھا جائے، کیونکہ 1 گھنٹا تیزی سے گزر جاتا ہے، دوسرا گھنٹہ تھوڑی تھکاوٹ پیدا کرتا ہے، اس کے دوران 10-15 منٹ استراحت کے رکھ دیے جائیں، یا کھانے پینے یا ریفریشمنٹ کے عنوان سے رکھ دیں، مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور آخری 15-20 منٹ وہ انسان ایسی گفتگو میں رکھے کہ جب وہ ادھر سے جائے تو اس کے ذہن میں تازہ رہ جائیں، کیونکہ انسان جو آخر میں سنتا اور پڑھتا ہے اس کے اثرات کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتے ہیں۔ اور یہ تو عموماً ہوتا ہی ہے کہ اگر اس کو آپ کئی طرح سے رکھ سکتے ہیں، ہفتے میں 2 دن بھی رکھ سکتے ہیں، ہفتے میں 3 دن، ہفتے میں 1 دن، یا مہینے میں 2 دن، مختلف نوعیتیں ہو سکتی ہیں جس طرح آپس میں موافقت ہوں۔ البتہ یہ جو اہم ترین اور آخری نقطہ ہے صف کے طریقہ کار میں، وہ ہے کہ آپ نے برنامہ ریزی کرنی ہے، آپ نے اسے منظم کرنا ہے۔ اگر آپ نے اسے منظم نہ کیا، وہاں پہ اس کا برپا کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ مثلاً کیسے ہم اسے منظم کریں؟ اسلام کے ہی اصولوں سے ہم درس لیتے ہیں۔ ایک درود پڑھا کے وہاں پہ آغاز کریں اور قرآن کریم کی تلاوت سے کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے مختلف طریقے ایجاد ہو سکتے ہیں، مثلا چند آیات سارے مل کے پڑھیں، یا ایک ہی آیت اور قرآن کو پڑھیں، ایک کے ذمے ترجمہ اس کا ہو، دوسرا اس کے ذیل میں کوئی حاشیہ بیان کر دے، تیسرا یہ بیان کر دے کہ وہ اس سے کیا سمجھا ہے، یا اگر تعداد زیادہ ہے 3 بندوں کے بعد یہی رفتار یا یہی ترتیب دوبارہ دہرائی جائے اور دوبارہ دہرائی جائے، اور اگلے ہفتے افراد تبدیل کرتے رہیں، چینج کرتے رہیں۔ 15 منٹ یا 10 منٹ یا 20 منٹ قرآن کریم کے لیے ہم رکھیں۔ ابتدا قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں کرنی چاہیے، اور قرآن میں غور و فکر کا عنصر نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی خالی تلاوت اگرچہ ثواب کا باعث ہے، انسان کو آنا ضروری ہے، لیکن قرآن کریم نے صرف اور صرف تلاوت کی بجائے تدبر کے اوپر حساسیت دکھائی ہے۔ اس لیے قرآن کے اندر کئی آیات ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا فاقرؤوا ما تیسر لکم، کیونکہ قرات نہیں ہوتی بغیر تدبر و فہم کے۔ ایک انسان سمجھے بغیر چیزیں پڑھتا رہے
تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. جب بھی پڑھنا ہوگا تو فہم کے ساتھ ہوتا ہے. ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں بے شک سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اگر امتحان کی تیاری کے لیے کوئی انسان اس طرح پڑھے، والدین بھی اس پہ سختی کرتے ہیں کہ سمجھ کے پڑھو، استاد بھی سختی کرتا ہے، جو سنتے ہیں یہ بات کہ یہ کتاب پڑھ رہا ہے بغیر سمجھے اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے قرآن کے لیے ایک عجیب ضابطہ بنایا ہے. کوئی قرآن پڑھے سمجھے بغیر کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے پھر بھی نیک کام کر رہے ہیں. حالانکہ قرات نہیں ہوتی سمجھے بغیر، سمجھ کے ساتھ قرات ہوتی ہے. قرآن نے متعدد جگہوں پہ کہا جتنا تمہارے لیے ممکن ہے قرآن پڑھو. ایک آئٹم تو ہو گیا ہمارے پاس قرآن کریم. دوسرا ہمارے پاس آئٹم آ جاتا ہے اس اعتبار سے، یعنی اس کے اب یہ برنامہ ریزی حالات کے مطابق آپس میں باہمی موافقت سے ہے. میں صرف مثال کے طور پہ یہ چیزیں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. دوسری اہم چیز آ جاتی ہے جو ہم لوگ اپنے طور پہ ضروریات کو محسوس کرتے ہیں، ان میں سے ایک فقہی احکام ہے. فقہی احکام کا دائرہ کار توضیح مسائل تک محدود اب نہیں رہا. جدید فقہی مسائل ہیں اور اب دفاتر سے پوچھے گئے مسائل کی پر بھی کتابیں آ گئی ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی جیسے جیسے گزرتی ہے مسائل کا دائرہ کار بڑھتا چلا جاتا ہے. لہذا ہم ایک محدود وقت رکھیں کہ جس میں یاد دہانی، یاد کرنے کی حد تک اور سمجھانے کی حد تک اس کو آپس میں ڈسکس کیا جائے احکام فقہیہ کو. تیسرا ہمارے پاس مورد آ جاتا ہے نظریات اور افکار کا. افکار اور نظریات کو باہمی طور پہ ڈسکس کریں. چوتھی چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے موجودہ مسلمانوں کے حالات، کیونکہ ہمارے پاس روایات ہیں کہ جس شخص نے اس حالت میں صحیح سند روایت الکافی سے جس نے اس حالت میں صبح کی کہ اس نے مسلمانوں کا اہتمام نہ کیا، من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین، اس نے مسلمانوں کے امور کا اہتمام نہیں کیا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. لہذا مسلمانوں کے امور کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ اہتمام کس نوعیت کا ہو اس کو بھی ہم آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. یعنی آپ لوگ جو بھی یہ نشست برپا کریں اس کی موافقت سے اسے کر سکتے ہیں، یعنی ایک برنامہ ریزی کی جائے. اس میں اس طرف بھی توجہ رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ 2 گھنٹے کا ہی ہمیشہ پروگرام ہو، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. مثلا چند سال چلایا 2 گھنٹے، اب دیکھا کہ افراد سمجھدار افراد جڑ چکے ہیں، سنجیدہ افراد موجود ہیں، دیگر علماء سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، یا وقت کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک وقت آن لائن درس کا رکھ لیں، ایک وقت ہم آپس میں اپنے برنامہ ریزی کر لیں، تو اس میں اوقات کو بڑھایا جا سکتا ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، کیونکہ اگر ہفتے میں ایک وقت ہے یا مہینے میں صرف 2 دفعہ ہے ٹائم بھی تو اس اعتبار سے ہو، کیونکہ دن کے 24 گھنٹوں میں وہ ایک دفعہ یہ موقع اسے فراہم ہو رہا ہے. اور اس کی قیمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ روایت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی اپنی کتابوں میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہ آخر تم لوگ کیوں جمعے والے دن، روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ آخر کیوں یہ کام نہیں کرتے کہ کم سے کم جمعے والا دن تو ایک فارغ رکھو اپنے لیے، تاکہ اس میں اپنے دین کو سمجھ سکو، دین کو حاصل کر سکو اور دین کے لیے